تو بس پھر الیکشن مہم شروع ہے پھر اب، چونکہ اگر واقعی الیکشن نومبر میں تو کیا اب جولائی شروع ہو گیا ہے، تو 3-4-5 مہینے آپ نے سوات کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سپیچ سنی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں آج سے اپنی الیکشن مہم سوات سے شروع کرنے جا رہا ہوں، تو ہم نے تو اپنی الیکشن مہم شروع کر لی ہے۔ سو بس اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کا نعرہ ہے وزیر اعظم بلاول شریف اور وہ لگائیں وزیر اعظم نواز، بلاول بھٹو اور وہ لگائیں وزیر اعظم نواز شریف، اب سیاسی مخالفین اور اب دیکھیں ہر جماعت کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو وزیر اعظم بنائے، نمبر گیمز پہ جس کے پاس نمبر گیم زیادہ ہوگی وہ وزیر اعظم بنے گا۔ اس وقت شہباز شریف کے پاس نمبر گیم زیادہ تھی، پی کے پاس شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہماری نمبر گیم اگلے الیکشن میں زیادہ ہو، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وزیر اعظم ہوں، اور انشاءاللہ ہم نمبر گیم زیادہ کر کے دکھائیں گے، اور پھر ہمارا ایک میرٹ پہ ہوگا کہ ہمارے نمبر گیم زیادہ ہیں اور وزیر اعظم ہمارا ہو۔ آپ تو بادشاہ لوگ ہیں، نمبر گیم زیادہ نہیں بھی ہوتا تو بنا لیتے ہیں، دیکھیں نا کراچی میں مرزا صاحب الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے، دیکھیں آپ جیسے شخصیات ہمارے ساتھ ہیں تو ہم نمبر گیم بڑھا لیں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے بتائیں 30 بندہ ہی نہیں آیا وغیرہ نہیں آ رہے، بس نہیں ہے اور ہو گیا نمبر گیم ہو گیا۔ نہیں آپ یہ چاہتے تھے کہ سندھ کی پولیس پی ٹی آئی کے ناظمین کو اغوا کر کے زبردستی ووٹ ڈلواتی جماعت اسلامی کے حق میں؟ نہیں، میں چاہتا تھا کہ ان کو آنے دیا جاتا اور پھر وہ ووٹ دے دیتے۔ انہوں نے خود کہا کہ ہم نے دونوں جماعتوں کو ووٹ نہیں کرنا۔ نہیں انہوں نے خود، ارے فیصل بھائی میں آپ کو کلپ بھیجوں گا، جو ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں نا، جو پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں کراچی کے ایوان میں، یہ بلدیاتی، انہوں نے ادھر بیٹھ کے ہم سے کہا کہ ہم پہ پریشر تھا اور ہمیں نہیں آنے دیا گیا، خود آن ریکارڈ کہا انہوں نے کہ ہمیں نہیں آنے دیا گیا، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر۔ یہ تو کہتے ہیں جی ہم مئی کی گرمی میں گرمی برداشت نہیں کر سکتے اور لاتے انقلاب ہیں، بات انقلابی کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ہماری پولیس روکے گی، تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ دو، اور یہ اس کا نام قربانی ہے؟ تو یہ ہم نے کبھی ایسے نہیں کہا، دیکھیں ہم نے کبھی ایسے نہیں کہا، ان کے خود جو 30 یا 31 جو ممبرات تھے اپنے وہ آ گیا تھا۔ نمبر 1 پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، نمبر 2 جماعت اسلامی تھی، نمبر 3 پی ٹی آئی تھی۔ جب ان کے اپنے ممبرز نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی پلس جماعت اسلامی کا نمبر زیادہ تھا یا پیپلز پارٹی ورسز ادرس کا پلس ادرس کا نمبر زیادہ تھا آن پیپر؟ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا نمبر زیادہ تھا۔ اگر وہ ووٹ ڈالتے، اگر ووٹ نہیں ڈالتے، ابھی بھی ان کے پاس ہے، عدم اعتماد لیں، اکٹھا ہو جائے، کزن بن جائیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہ بتائیں عامر ضیاء صاحب، یہ پیپلز پارٹی اور نون کا عام انتخابات میں منظر نامہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا، آپ کی رائے میں آج کل ابھی جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کدھر کھڑی ہوگی؟ یعنی آپ کے خیال میں ایک ایسی پی ٹی آئی الیکشنز میں ہوگی کہ جس میں ان کے چیئرمین جیل میں ہوں گے اور قریشی صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے، یا کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہوگا؟ یا آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ جب بھی الیکشن ہو رہا ہوگا 3 مہینے بعد یا 7 مہینے بعد پی ٹی آئی کس فارم میں ہوگی، یا ہوگی نہیں، پابندی لگ چکی ہوگی، کس سینیریو کا امکان زیادہ ہے عامر صاحب؟ ایک خدشہ تو بالکل یہ ہے کہ اگلے انتخابات میں بیلٹ پیپر پہ بلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سوال ہے۔ اگر بیلٹ پیپر پہ بلہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلی الیکٹرل ایکسرسائز کو مشکوک کر رہے ہیں، اور آپ خود بخود اس پہ ایک نئی کنٹروورسی لے کر آ رہے ہیں انتخابات سے ہونے سے پہلے ہی۔ تو پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے، کیا پی ٹی آئی کو ہاتھ پیر باندھ کر انتخابات میں ڈالا جائے گا، یا اس کو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرح آزادی کے ساتھ کیمپین چلانے کی اجازت دی جائے گی؟ تو یہ ابھی تک جو انڈیکیشن آ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی پہ دباؤ ہے، جس طرح سے لوگ ان کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کسی کا ضمیر جاگ رہا ہے، کسی کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، مختلف اس پہ تھیوریز ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ نے نیب آرڈیننس میں آپ نے بات کی تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو عمران خان صاحب یا سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ جیل میں ہوں یا ڈسکوالیفائی ہو جائیں، اور اس کے بعد کون ان کی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، تو یہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ اس میں زیادہ امکان کسی سے، یعنی بلہ بیلٹ پیپر پہ نہ ہونا، اس کا امکان آپ کو لگتا ہے؟ چونکہ ابھی تو پابندی کی کوئی بات ہو نہیں رہی، اور اگر پابندی لگنی ہے تو ایک پروسیس ہے، آپ کو پتا ہے، پھر وہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں، تو اس سینیریو کا امکان کم نہیں ہے کہ بلہ ہو ہی نہ، بلہ ہی اڑ جائے، یعنی کہ بلہ ہونے کا مطلب کہ پی ٹی آئی نامی جماعت پر ہی پابندی لگ جائے؟ دیکھیں اگر سکھا شاہی چلی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں، امکان تو ہر چیز کا ہے، لیکن اگر ڈیو پروسیس آف لا آپ وہ کرتے ہیں تو اس میں یقیناً جو ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ حکومت کسی پارٹی کو بین کر دے، آپ کو سپریم کورٹ میں لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے ایک ریفرنس فائل کرنا ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ وقت موجود نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، اچھا اسی طرح جو ہے اگر اس کو کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے، اس کا بھی ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے، تو اگر وہ لیگل پروسیس چلتا ہے تو پھر 3 ماہ میں وہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں قانون جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ لوور کورٹ سزا دیتی ہے، پھر ہائی کورٹ جائے گا، سپریم کورٹ جائے گا، تو معاملہ طوالت پکڑ سکتا ہے۔ اب تک تاریخ میں بدامی آپ کو یاد ہوگا 1954 میں کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگی، پھر بھٹو صاحب نے 75 میں نیب پہ لگائی، اس سے پہلے مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پہ لگی۔ یہ 3 مثالیں ہمارے پاس بڑی ہیں۔ ضیاء الحق نے تو سبھی کو کالعدم کر دیا تھا، لیکن وہ ایسی پابندی تھی کہ سب کام بھی کر رہی تھی۔ تو مجھے نہیں لگتا، یہ بالکل آپ کی میں اتفاق کروں گا اس بات پہ کہ بالکل بین نہیں کریں گے پی ٹی آئی کو، لیکن اس سے پہلے اس کو اتنا زیادہ
ڈیمیج کر دیا جائے گا, توڑ موڑ دیا جائے گا, کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا ایک کھل کر انتخابی عمل میں آنا. جی ٹھیک ہے. اور یہ کنڈی صاحب آپ کی اس پر کیا پوزیشن ہے آپ کی پارٹی کی, کہ کیا تحریک انصاف کو بین ہونا چاہیے, یا سمجھتے ہیں کہ نہیں تطہیر کا جو عمل جاری ہے وہ جاری رہے لیکن بین نہیں ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی؟ دیکھیں پاکستان میں اس پارٹی کا موقف ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو بھی اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس پارٹی میں پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, جو رول آف لا کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی یہاں پر ایسے ہوا کہ ایم کیو ایم کو اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ بھی ایسے ایم کیو ایم تھی, لیکن ان کے جو لوگ تھے جو کہ جن کے اوپر اعتراضات تھے یا جو بھی اس ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے, ان کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا اور باقی وہ جماعت چلتی رہی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ایز اے جماعت رہے. ان کے اندر جو برے لوگ ہیں جو جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کو ہٹا دیں, اور باقی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کا حق بنتا ہے کہ وہ میدان میں اور اپنا ریشن. پی ٹی آئی کے کوئی اچھے لوگوں کے نام بتائیں نا, چونکہ تھوڑا سی رہ گئے اور جو ہے وہ بھی پتہ نہیں اکثر ایسا گرفتار ہے تو وہ نام ہی نہیں مل رہا ہے کوئی. تو مثلا آپ کہیں دیکھیں فلاں یہ ہے نا بہترین لوگ ہیں پی ٹی آئی چلائیں, نام دیکھیں نام جو ہے 3-4 نام نہیں مجھے بھی اس میں ایکوریٹلی نہیں بتا سکتا کہ مجھے ابھی تک اس پہ وہ بھی نہیں ہے کہ کون ڈاؤٹ فل ہے کون اس چیز میں 9 مئی میں ملوث نہیں. مختلف چیزیں مختلف شواہد آ رہے ہیں کہ یہ ملوث تھے, کوئی کہہ رہا ہم نہیں تھے, کوئی کہہ رہا ہم ہیں, ہے تو کوئی نہیں کہہ رہا لیکن نہیں تھے اور سب کچھ ہیں, لیکن ان کے خلاف ثبوت آ رہے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں. جب یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے اب کچھ لوگ تو جو ہے وہ ریڈ لائن سے جو ہے وہ ایئر لائن میں بیٹھ گئے, تو وہ تو ایئر لائن کی پارٹی میں. لیکن آپ نے بھی پریس کانفرنس کی میں پی ٹی آئی چھوڑنے والے کچھ لوگوں کو آپ نے کہا کہ آؤ یار ویلکم, تو مطلب وہ کیا ہوا, وہ پی ٹی آئی میں جب تک تھے تب تک برے تھے, پھر ایک دم ڈرائی کلین, اور پھر کنڈی صاحب نے پریس کانفرنس کیا چلو بھائی اب پیپلز نہیں ہم نے کبھی نہیں کہا. دیکھیں پی ٹی آئی میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہ ہم نے ہمیشہ کہا پی ٹی آئی میں ایسے لوگ تھے جب جن کی جو سنجیدہ لوگ تھے جن کی ہمیشہ بات نہیں سنی جاتی. اب ہمارے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ ایک پولیٹیکل لوگ تھے, اور ان کے مقابلے میں جو لوگ ان کے علاقوں میں جن لوگوں کو پروموٹ کیا گیا ان کا آپ پولیٹیکل کیئر دیکھ لیں, ان لوگوں کو دیکھیں گے جو پولیٹیکل لوگ تھے ان کا بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جس وقت جو ہے وہ ایئر لائن میں سواری کر رہے ہیں, انہوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا جو ہمارے ساتھ ایکسیپٹیبل نہیں تھے. تو مطلب ہے کہ چیزیں ابھی بھی ہمارے رابطے ہیں لوگوں کے ساتھ. پولیٹکس سے دیکھیں الیکٹڈ یعنی اچھے لوگوں کو آپ پارٹی میں لے رہے ہیں یا پارٹی میں آنے کے بعد وہ اچھے لوگ بن جاتے ہیں؟ نہیں اچھے لوگ ہم پارٹی میں, ہم وہ والی پارٹی نہیں جس کو مطلب ہے کہ کہہ دیا جائے کہ اگر آپ ہماری پارٹی میں آ گئے تو آپ زمزم سے دھل گئے, تو آپ چور بھی نہیں ہیں, ڈاکو بھی نہیں ہیں, اور وہ بھی وطن بھی ہیں. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے جو ہے اس چیز کا ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ایکسیپٹیبل نہیں تھے. اینڈ ٹورڈز دی عامر ضیاء صاحب, یہ مختلف پارٹیز کی بات تھی, تو یہ جو استحکام پاکستان پارٹی یہ جو نو مولود ہے جس نے جنم لیا ہے سیاسی منظرنامے میں, یہ انتخابی سیاست کی حد تک آپ کو کوئی تگڑی پارٹی نظر آتی ہے یا نان ایگزسٹنٹ لگتی ہے انتخابی سیاست میں؟ دیکھیں 2-4 الیکٹیبلز 5-6 آ جاتے ہیں تو اپنی سیٹس نکال لیں گے, وہ تو آزاد امیدوار ہو کے بھی نکال سکتے ہیں. لیکن جو بنیادی غلطی سرزد مجھے جو لگتا ہے آئی پی پی سے ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ووٹ بینک جو ہے پرو پی ڈی ایم اور اینٹی پی ڈی ایم کے اوپر جو تقسیم ہوا ہے. تو انہوں نے اپنا اننگز کا آغاز ہی ایسا کیا کہ لگ رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی سی ٹیم بننا چاہ رہے ہیں. سی ٹیمز آلریڈی بہت ساری ہیں اس کی جو اس کے اتحادی ہیں. جب آپ سی ٹیم بنیں گے تو کون آپ کے ساتھ آ کر, یعنی کہ پی ڈی ایم کے لوگ تو ووٹ نہیں ڈالیں گے, جو اینٹی پی ڈی ایم ووٹ ہے وہ کیوں جائے گا جب انہیں لگے گا کہ آپ کو انہی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے, آپ کے 2 اراکین ان کی اس کے اندر موجود ہیں. تو کیا پتہ یہ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, اس کا امکان نہیں ہے؟ مشکل ہے کچھ حلقوں میں جہاں ان کے بندے تگڑے ہوں. اگر مجھے مشکل لگتا ہے نون لیگ کیوں دے گی جگہ, مطلب اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ سیٹ دے گی تو کل کو اسی کے خلاف پریشر گروپ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہوگی آئی پی پی نا, تو مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا. تو آئی پی پی سے جو بنیادی غلطی ہوئی ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ جی وہ پی ڈی ایم کی سی ایڈ ٹیم ہے. آپ جب بھی نئی پارٹی بناتے ہیں آپ رد کرتے ہیں, آپ نئی پارٹی بنائیں گے آپ کہیں گے جی پی ٹی آئی بھی غلط ہے, پی ڈی ایم بھی غلط ہے, پیپلز پارٹی بھی غلط ہے اور ہم صحیح ہیں. تو آپ یہاں سے نقطہ آغاز ہوتا ہے. آپ کہیں جی سب یہ اچھے ہیں تو بھائی آپ نے پارٹی کیوں بنائی؟ لوگ کہیں گے ایسا بھائی جان ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی, جن کو ہم اچھا کریں پھر ہم ان کو ووٹ دے دیں ڈائریکٹلی. ہاں ایگزیکٹلی تو اس کی مجھے تک سمجھ میں نہیں آ رہی. اٹس اے نان اسٹارٹر.